الحمدللہ حالات نارمل ہو رہے ہیں. جو وہاں پر مورچے جو قائم کیے گئے تھے وہ مسمار کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اب خوراک اور ادویات کی وہاں پر سپلائیز پہنچائی جا رہی ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر وہاں پر امن کو وہاں پر قائم رکھیں گے. فتنہ الخوارج کے خلاف جو افواج پاکستان نے آرمی چیف کی سربراہی میں جو ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے، اس میں دن رات کارروائیاں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم کا کرم میں امن کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار. 2018 جیسے پرامن حالات واپس لانے کا عزم. شہباز شریف نے کہا کہ کرم میں حالات معمول پر آنا خوش آئند ہے. مورچے مسمار کیے جا رہے ہیں. فتنۃ الخوارج کے خلاف دن رات کارروائیاں ہو رہی ہیں. PIA کی بحالی پر پوری کابینہ مبارکباد کی مستحق. امید ہے جلد برطانیہ کے لیے پروازیں شروع ہوں گی. پنجگور کے تمام مقام پر نئی پاک ایران سرحد کراسنگ سے تجارتی تعاون بڑھے گا. وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو. ملکی معاشی استحکام کے لیے چینی سرمایہ کاری بہت اہم. پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرنے کا خواہاں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں یہ کاروں سے 200 سے 250 ملین ڈالرز اکٹھا کرنے کے خواہش مند ہیں. سی پیک کے اگلے فیز میں اسپیشل اکنامک زون، زراعت اور IT سیکٹرز میں وسعت لائی جائے گی. غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. مہنگائی تلے دبے عوام پر بوجھ ڈالنے کی تیاری. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ₹6.5 فی لیٹر تک اضافے کا امکان. پیٹرول میں ₹3.53، ہائی اسپیڈ ڈیزل ₹3.66 فی لیٹر اضافے کی تجویز. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کل نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا. کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی کے وکیل خواجہ حارث سے سوالات. وکیل: وزارت دفاع نے جواب دینا مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے. 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا. سویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا. 1967 سے قانون موجود ہے. آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ بڑھا رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کن سویلین کا کن حالات میں ٹرائل ہو سکتا ہے. آرمی ایکٹ کے تحت تو جرم تب بنے گا جب کوئی اہلکار شکایت کرے یا ملوث ہو. کیا فوج کے قافلے پر حملہ کرنا بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا. وکیل: وزارت دفاع کے دلائل. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے متعلق کیس کی سماعت. سپریم کورٹ میں سماعت. ججز تو نالائق ہیں، وکلا تو نالائق نہ بنے. 1 گھنٹے میں ڈیسائیڈڈ ہونے والا کیس ججز نے 10 سال لگا دیے. پراپرٹی انتقال کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس. بولے عوام کا کیا قصور کہ ایک کیس میں 10 سال لگ گئے، 1.5 سے زائد پیشیاں ہوئی، لوگوں کا وقت ضائع کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمین کے انتقال کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. حکومت اور PTI کی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس کل طلب. اسپیکر ایاز صادق صدارت کریں گے. اجلاس دن 1:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں ہوگا. PTI نے جیلوں میں بند پارٹی رہنماؤں کی رہائی اور 9 مئی 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رکھا ہے. سیکیورٹی فورسز شرپسندوں کے خلاف سرگرم. مزید 8 دہشت گرد جہنم واصل. خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. ISPR کے مطابق 6 خارجی ٹانک اور 2 وادی تیرہ میں جھڑپ کے دوران مارے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین پیش. کہا قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کریں گے. چنار میں صحت کی سہولیات کا فقدان. علاقے کے تمام اسپتال بند. کرم ایجنسی میں رکاوٹیں تاحال برقرار. ٹل میں 160 گاڑیاں راستے کھلنے کی منتظر. اشیاء خورونوش کا دوسرا قافلہ آج روانہ ہونے کا امکان. کھانے پینے کی قلت سے شہری فاقوں پر مجبور. ڈاکٹروں کے مطابق علاج اور ادویات نہ ملنے سے مریض دم توڑ رہے ہیں. ادویات کی سپلائی بحال کی جائے.
کم عمر بچوں کو گاڑی نہ چلانے دیں، کوئی حکومت نہیں کہتی موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہ پہنیں، لوگ جلد بازی کر کے دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا شاہراہوں کو محفوظ بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داریوں پر نئی نسل کو درس دینا ہمارا فرض ہے۔ پنجاب کابینہ نے ہندو میرج ایکٹ کی منظوری دے دی، پنجاب آسان کاروبار فائنانس اسکیم کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کا لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پنجاب میں موٹر سائیکل کی حد رفتار 60 کلومیٹر رکھ دی گئی۔ کہا کمپنیوں کو کہا جائے گا نئی موٹر سائیکلوں کی رفتار 60 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو۔ نوشہرہ میں ڈاکو بے لگام، بینک عملے کو یرغمال بنا کر بڑی ڈکیتی، ڈاکو 1 کروڑ نقد اور 10 کروڑ کا سونا لوٹ کر فرار۔ لکی مروت میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، وارداتوں کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کا لاری اڈے پر سڑک بند کر کے احتجاج، ڈکیتی مزاحمت پر 2 نوجوانوں کو قتل اور 1 کو زخمی کر دیا گیا، پولیس علاقے میں قیام امن میں ناکام ہو گئی، مظاہرین کا الزام۔ شکر گڑھ میں نایاب نسل کا جنگلی ہرن شہری علاقے میں گھس آیا، دیہات کے افراد نے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد ہرن کو قابو کر لیا، پکڑا گیا ہرن محکمہ جنگلی حیات کے حوالے، محکمہ وائلڈ لائف کے انسپیکٹر نے ہرن کو سرحد کے قریب جنگل میں آزاد کر دیا۔ لیاقت پور میں سردی سے ٹھٹرتے شہریوں نے گاجر کے حلوے پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے۔ شہری کہتے ہیں کاجو اور بادام کے ساتھ گرما گرم گاجر کا حلوہ ساری سردی بھگا دیتا ہے۔ سخت سردی نے ملک کو جکڑ لیا، وفاقی دارالحکومت سمیت ہر طرف ٹھنڈ ہی ٹھنڈ، بالائی علاقوں میں برف باری سے سرد موسم کی شدت مزید بڑھ گئی۔ اپر دیر، کالام، مالم جبہ اور چترال میں حسین نظارے، وادی نیلم کا سرد موسم رنگین، بلوچستان میں یخ بستہ ہوائیں، کراچی کا موسم بھی ٹھنڈا ٹھار، کل سے درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جانے کا امکان۔ اور شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وسیع رسول، جان نشان رسول، امیر المومنین، امام المتقین، مولود کعبہ، رسول اللہ کے بھائی اور داماد، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم ولادت، سندھ کے مختلف شہروں میں جلوس اور محافل کا انعقاد۔